اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا مت بلند کرو اصواتکم اپنی آوازیں فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ اور ایسے بے حجاب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات مت کرو، بالقول کجہر بعضکم لبعض جیسے بے حجاب ہو کر بے تکلف ہو کر تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم کہیں تمہارے اعمال باطل اور ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون اور تم لوگوں کو احساس بھی نہ ہو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ آیت نمبر 1 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک ادب سکھایا گیا، اور اس آیت نمبر 2 میں بھی ایک ادب سکھایا گیا۔ کیا ادب؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، شور نہیں مچانا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بہت ہی آہستہ بولنے لگ گئے، گویا کہ سرگوشی کر رہے ہیں، کان میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ پر ایسے عمل کیا کہ بعض مرتبہ دوبارہ پوچھنے کی نوبت آ جاتی کہ آپ نے کیا کہا۔ اور اسی طرح دیگر حضرات صحابہ کرام ان کا یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ انتہائی آہستہ آواز میں بولنے لگ گئے، اور آپ علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو پست کرنے لگے۔ تو یہ تو حضرات صحابہ کرام کا عمل تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ آپ علیہ السلام کا ایک ادب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد اب بھی آپ علیہ السلام کی مسجد اور آپ علیہ السلام کے قبر اطہر کا یہ ادب اب بھی موجود ہے۔ لہذا جیسے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کے سامنے شور مچانا، اونچا اونچا بولنا یہ ممنوع تھا، اور یہ اعمال کے ضائع ہو جانے کا اس میں خطرہ تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس، روضہ اقدس کے پاس اب بھی اگر کوئی شور مچاتا ہے، اونچا اونچا بولتا ہے، تو وہ اسی طرح ممنوع ہے جیسے کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ممنوع تھا۔ اور یہاں تک علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور بابرکت فرامین کی محفل سجی ہو اور حدیث پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہو، وہاں بھی اپنی آواز کو بلند کرنا اور شور مچانا یہ آپ علیہ السلام کے فرامین کے ادب کے خلاف ہے۔ اور چونکہ علماء آپ علیہ السلام کے علمی وارث اور جانشین ہے، علماء فرماتے ہیں اور محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی مجلس کا بھی یہ ادب ہے کہ ان کے سامنے شور نہ مچایا جائے، اونچی آواز سے بات نہ کی جائے۔ اور فرمایا کہ اس سے بچو، اس لیے کہ اور ایسے جیسے آدمی آپس میں بے حجاب ہو کر، بے تکلف ہو کر اور اونچی اونچی آواز سے بات کرتا ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان سے توبہ کی توفیق کو سلب کر دیتے ہیں، اور انسان کے اندر سے گناہ کا احساس ختم کر دیتے ہیں۔ پھر انسان گناہوں میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کفر تک جا پہنچتا ہے، اور کفر ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی
گستاخی کرنا، ظاہری بات ہے کہ شور مچانا، بدتمیزی کرنا، اونچی آواز سے بولنا، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، اور یہ دل کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ختم ہو جانے کی علامت ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی نحوست والا ہے کہ جو انسان کو آہستہ آہستہ کفر تک لے جاتا ہے، اور پھر یہی اعمال کے حبط ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے میں نے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، لیکن وہ کفر تک جا پہنچا اور کفر سارے اعمال کو ختم کر دیتا۔ تو بے ادبی کا پیدا ہو جانا دل میں، بے اعتمادی کا پیدا ہو جانا، یہ کہنا کہ جی یہ کیا سمجھتے ہیں دین کو، میں بڑا سمجھتا ہوں، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، میں نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں، میں بھی مسائل سے واقف ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ بھی بے ادبی کا ہی ایک پہلو ہے۔ یہ بے اعتمادی کرنا اور اپنے کو زیادہ علم والا تصور کرنا، یہ بھی بے ادبی کا ایک پہلو ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی غیر معتمد آدمی، ناقابل بھروسہ آدمی، وہ بنبأ کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی خوب چھان بین کر لو، اس کی خوب جانچ پھٹک کر لو، ان تصیبوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچا بیٹھو، قومن کسی قوم کو، بجہالت ناسمجھی کی وجہ سے، فتصبحوا پھر تم ہوتے رہو، علی ما فعلتم اپنے کیے پر، نادمین پشیمان۔ اس کا واقعہ کیا پیش آیا کہ قبیلہ بنو المصطلق، ان کے سردار تھے حضرت حارث رضی اللہ عنہ، یہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں بھی جا کر دعوت دیتا ہوں، وہ بھی یقیناً مسلمان ہو جائیں گے، تو اسلام کے احکام کے مطابق میں ان کی زکوٰۃ کو جمع کر کے رکھوں گا، تو فلانی تاریخ کو آپ اپنے کسی قاصد کو بھیج دیجئے، وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کر لے۔ تو جب وقت مقررہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید رضی اللہ عنہ صحابی کو قاصد بنا کر قبیلہ بنو المصطلق کی طرف بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے۔ ان کی اسلام سے پہلے اس قبیلے کے ساتھ کوئی چپکلش اور دشمنی تھی۔ اب یہ جب زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گئے اور وہ قبیلے والوں نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے ہماری طرف، تو وہ استقبال کی غرض سے تھوڑا باہر نکل آئے، اور ہتھیار تو اس زمانے میں ہر بندے کے پاس تقریباً ہر وقت ہوتا ہی تھا۔ تو ان کی ظاہری کیفیت دور سے جب دیکھی یہ حضرت ولی رضی اللہ عنہ نے، درا حال ہے کہ ان کی پہلے اس قوم کے ساتھ دشمنی بھی تھی، تو یہ گھبرا گئے، یہ خیال یہ کر بیٹھے کہ شاید ان لوگوں نے مجھے پہچان لیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کر دیں۔ تو انہوں نے وہیں سے ہی واپسی کر لی، اور اپنے گمان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کر دیا کہ ان لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا۔ تو ظاہری بات ہے یہ عمل یعنی زکوٰۃ ایک فرض عمل ہے، اور فرض سے انکار کر دینا اور آپ علیہ السلام کے سفیر کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ کفریہ عمل تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ فرمایا کہ ذرا اس قبیلے کی خبر لو، لیکن یہ فرما دیا کہ ذرا تحقیق کر لینا۔
اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق یہ حضرات جب قاصد نہ آیا تو یہ حضرات خود سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے تو مدینہ منورہ کے قریب ملاقات ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرات وہاں پہنچ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے خفیہ جاسوس بھیجے کہ قبیلے کے احوال معلوم کریں، تو انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ تو صوم و صلات کے پابند ہیں اور ان میں تو کفر والی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال تحقیق ہو گئی اور تفتیش احوال ہو گیا، وضاحت ہو گئی، اور بغیر کسی نقصان کے یہ حضرات واپس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ساری بات عرض کر دی کہ حقیقت ایسے نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور واقعہ اگرچہ ایک خاص ہے لیکن ضابطہ ایک کلی ضابطے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا کہ ایمان والوں بس اب یہ ایک ضابطہ تمہارے لیے بن گیا ہے، جب بھی تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی خبر لاتا ہے اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا۔ یہ ایک اتنا بڑا اور خوبصورت اور جامع ضابطہ ہے جو ایک فرد کے شخصی حالات کے مطابق بھی قابل عمل ہے، ایک خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے بھی یہ قابل عمل ہے، ایک ملک کے اعتبار سے بھی یہ قابل عمل ہے۔ یعنی کم سے کم ایک فرد اور زیادہ سے زیادہ ساری دنیا بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے کہ ایسا کلیہ اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور اگر ہم اس کے اوپر من و عن عمل کرنا شروع کر دیں، یقین جانیں ہمارے بہت سارے جھگڑے، بہت ساری غلط فہمیاں وہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ کتنی مربع آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، جب بات کو سلجھانے کے لیے دو بندے بیٹھتے ہیں اور باتیں طرفین سے کھلتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ بیچ میں بات تو تھی ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، یہ غلط فہمیاں تھی۔ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، فلانا یہ کہہ رہا تھا۔ بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی فلانا یہ کہہ رہا تھا، اور بعض ایسے چلاک ہوتے ہیں غلط بات پھیلانے کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں جی سننے میں آیا ہے۔ اب کون بتائے کہ جی، اور کون پوچھے بھی کس سے سنا، کب سنا، کیسے سنا، کن الفاظ میں سنا، اس نے پتہ نہیں کس زاویے سے، کس نظریے سے یہ بات کی، کس پیرائی میں یہ بات کی، اور تم کیا سمجھے ہو؟ کوئی نہیں اس کی تحقیق کرے گا۔ اچھا اس نے یہ کہا، ایسی تیسی اس کی، ہم اس کا یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی غیر معتبر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو جانچ پھٹک کر لو، تحقیق کر لو، پوچھ لو۔ حقیقت میں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کہیں تم نادانی سے کسی قوم کو تکلیف دے بیٹھو اور بعد میں پچھتاتے ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہ ایک حکم آ گیا۔ تیسری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، لا یسخر، مذاق مت اڑائے، قوم، کوئی بھی گروہ، من قوم، کسی دوسرے گروہ کا، عسا، امید ہے کہ ان یکونوا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری قوم جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خیرا منہم، ان سے بہتر ہو، یعنی مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ ساتھ کے ساتھ اس کی ہم وضاحت کرتے جاتے ہیں۔ سخریہ، تمسخر، مذاق، یہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کو، کسی کی کمزوری کو، کسی کی کوئی کوتاہی کو اس انداز میں ذکر کر دینا کہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑیں، یہ تمسخر ہے۔ کوئی بیچارہ ظاہری اعتبار سے کسی عیب میں مبتلا ہے یا کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو اس گناہ کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، یہ ہے سخریہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے
مالوں کو، ولا الی اموالکم، تمہارے مالوں کو، تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جو آدمی بظاہر ایک گناہ میں مبتلا ہے، بظاہر اس کے اندر ایک کمی اور عیب پایا جا رہا ہے، اور یہ صاحب اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا خبر اس کی کوئی ایسی چھپی ہوئی صفت جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اس بات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی اسی وصف اور صفت کو اس کی ظاہری کمی کا بدلہ بنا کر معافی کر دیں، اور اس مذاق اڑانے والے کو پکڑ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے تھے کہ میں تو کسی کتے کا بھی مذاق نہیں اڑاتا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ مجھے بھی ایسا ہی نہ کر دے۔ تو ایک جانور کا وہ حضرات مذاق نہیں اڑاتے تھے، تو ایک انسان کا مذاق اڑانا، پھر ایک مسلمان کا مذاق اڑانا، پھر ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مذاق اڑانا، اس کی کیسے اجازت ہوگی؟ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر کہ وہ ان سے بہتر ہوں، کیونکہ دلوں کے احوال اللہ کو ہی معلوم، کسی کے عمل کا اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، میرا عمل پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، میں تو اپنے خطرے میں پڑا ہوا ہوں نا، اب دوسرے کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتا۔ اور فرمایا کہ ولا نساء من نساء، نہ ہی کوئی عورتوں کا گروہ، من نساء دوسری عورتوں کے گروہ کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا خبر کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو۔ تو مردوں کو عورتوں کو الگ الگ خطاب کر کے یہ حکم دیا ہے، اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد مردوں کا نہ اڑائیں مذاق، عورتیں عورتوں کا نہ اڑائیں، البتہ مرد عورتوں کا اڑا سکتے ہیں مذاق، یا عورتیں مردوں کا اڑا سکتی ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مردوں کا غیر عورتوں سے اختلاط اور ملاپ ہے ہی نہیں، تو یہ بات کہنا ہی بے محل ہے کہ جی مرد عورتوں کا نہ اڑائیں، کیونکہ مرد تو مردوں سے ہی ملیں گے، لیکن جیسے مردوں کا مذاق اڑانا درست نہیں ہے، ایسے مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا بھی تو جائز نہیں۔ اور فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، عیب جوئی مت کرو، عیوب کا تانا مت دو۔ تلمزو، یہ تلمزو کا معنی ہو گیا عیب مت لگاؤ ایک دوسرے کے اوپر۔ تو عیب لگانا یعنی کسی کے عیب ڈھونڈنا اور پھر اس کی ان عیوب کی طرف نسبت کر دینا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کو دو آنکھیں ملی ہیں، وہ ایک آنکھ سے اپنے عیب دیکھے، دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھے۔ یہ جس کو حاصل ہو گیا وہ خوش نصیب ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے عیوب دیکھو گے تو پھر عیوب تو تم میں بھی ہیں اور دوسروں کی آنکھیں بھی ہیں۔ جب تم لوگوں کے عیوب کا تذکرہ کرو گے اور عیوب پر نگاہ رکھو گے، اللہ تمہارے عیوب لوگوں کے سامنے کر دے گا، اور جب تم دوسروں کے عیوب کو چھپا لو گے، پردہ پوشی کر دو گے، اللہ پھر ہمارے گناہوں، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما دیں گے اور ان کو لوگوں سے چھپا لیں۔ اور فرمایا ولا تنابذوا بالالقاب، برے برے ناموں سے ایک دوسرے کو مت چڑھایا کرو۔ کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو اندھا کہہ دیا، کسی کو چندیا کہہ دیا، کسی کو موٹو کہہ دیا، کسی کو لسو پتلو کہہ دیا، کالو کہہ دیا، ایسے الٹے الٹے نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے مت ڈالو۔ اور اسی کے اندر وہ حکم بھی آ جاتا ہے کہ کوئی پہلے کسی گناہ میں مبتلا تھا، اب اس سے توبہ کر چکا ہے، اب بھی اس کو خام خواہ پریشان کرنے کے لیے اسی گناہ کی طرف منسوب کرنا، جیسے کسی نے کوئی چوری کی تھی لیکن اب توبہ طائب ہو چکا ہے، اب بھی اس کو کہنا کہ اوے تو چور تھا، تو چور آئے، تو اس سے منع کیا، ایسا مت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو ایسے گناہ کی طرف منسوب کرے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، چھوڑ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ اس عیب لگانے والے اور اس منسوب کرنے والے کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیں۔
اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ بعض لوگوں کے نام بگڑے ہوئے وہ اس قدر معروف اور مشہور ہو جاتے ہیں کہ گویا کہ وہ ان کے نام ہی بن جاتے ہیں، وہ اگر ذکر نہ کریں تو کوئی دوسرا ان کے بارے میں پہچان ہی نہیں کر پاتا، اور وہ اس قدر معروف ہو جاتے ہیں کہ وہ گویا کہ عیب والے معنی اس میں سے ختم ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ورنہ کسی کو عیب لگانے کی خاطر، چڑھانے کی خاطر ایسے نام رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد ایسے گندے گندے نام، فسوق گناہ والے نام، بئس بہت برے نام ہیں۔ ایمان لانے کے بعد یہ برے نام بہت، یہ گناہ والے نام بہت برے نام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے اچھے نام رکھ دیے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بڑے اچھے اچھے نام دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق کا نام دیا آپ علیہ السلام نے۔ عتیق، عتیق معنی آزاد، یعنی آگ سے آزاد۔ اور اسد اللہ کا لقب دیا، اور اسد رسول ہی کا لقب دیا۔ تو ایسے پیارے پیارے لقب آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو دیے ہیں، اور فرمائے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو اب بھی توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی ہیں لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال 3 آیات آج کی مکمل ہوگی۔ پہلی آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ایک ادب کا تذکرہ ہو گیا، اسی کی ضمن میں اہل علم کا ادب بھی آ گیا، اور دوسرا ایک عمومی ضابطہ ذکر کر دیا کہ کوئی بات پہنچے تو تحقیق کرنا، تحقیق کے بغیر اقدام مت کرنا، اور تیسرے نمبر پر کچھ معاشرتی جو گناہ تھے ان سے منع کیا گیا کہ مذاق مت اڑاؤ، عیب جوئی مت کرو، عیب مت لگاؤ، اور برے برے القاب دوسروں کے مت رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔